ہم مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے لیے لفظ توحید استعمال کرتے ہیں. مجھے دریافت ہی کرنا تھا کہ یہ رب بنیادی طور پہ عربی کا ہونے کے باوجود قرآن کریم اور حدیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ معنی اور صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ذات اور صفات کا احاطہ کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر بیان کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. حدیثوں میں واحدہ کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا فعل وہ ہے، یہ تو مصدر ہے، اس سے اسم بن گیا توحید، یعنی اللہ کو ایک قرار دینا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی بات بیان ہوتی ہے قرآن میں بیان و حدیث میں، تو اس کو آپ پھر لفظوں میں آگے ادا کرتے ہیں، اس میں اردو کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ تو پھر عربی زبان کا لفظ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ توحید کا وہ مطلب سمجھ لیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. بس وہ چیز حاصل ہے تو اس کا نام جو بھی آپ رکھ لیں آپ توحید پر ہیں، اور اگر وہ چیز حاصل نہیں ہے تو نام اس کے علاوہ کوئی تلاش کر لیں اور وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصلی چیز یہ ہے کہ توحید کو سمجھ لیا جائے. یعنی توحید کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی ذات سے نہ مانا جائے، اللہ کو کسی کی ذات سے نہ مانا جائے. اسی کو بیان کیا نا قرآن نے، لم یلد ولم یولد. دوسرے یہ کہ خلق اور امر میں کسی کو اللہ کا ساجی نہ مانا جائے. خلق کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، ہم ہیں یا یہ کائنات ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ کسی درجے میں نہیں ہے، یہ سر تسر اللہ کی تخلیق ہے. اور امر یعنی اس کا نظم کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی حکمت ہے، کس کا علم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، وہ اللہ ہی ہے. تو اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے. بس یہ توحید ہے. باقی جو چیزیں وہ مشرکانہ رویے ہوتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے آدمی.